نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی دعا میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ جب تو بروز قیامت حساب لے گا تو میرا حساب آسان حساب لے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کل بروز قیامت اللہ کریم بندے کو اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے اور پھر اسے فرمائے کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ آسان حساب یہ ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من نوقش فقد ہلک، اور جس کا حساب لیا گیا تحقیق وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کسی کے اندر بھی یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حساب دے سکے۔ تو اللہ جب حساب لے گا تو اگر اس نے حساب لیا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام اپنی دعا میں یہ دعا شامل کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا جب حساب لے تو آسان حساب لینا۔ اب یہ کس لیے ہے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جنہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ جو یہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کا جو یہ فرمانا ہے کہ اے اللہ میرا جب حساب لے تو آسان حساب لینا، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے وہاں یہاں کیا معاملہ حساب کتاب کا، تو یہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ہمارے لیے فرمانا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل کریں کہ اللہ جب ہم سے حساب لے تو آسان حساب لے۔ اب آسان حساب کے لیے حدیث کے کئی نسخے ہیں، کئی ایسی جزیات ہیں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ یہ کام کر لے تو اس کا اللہ کریم آسان حساب لے گا۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من كن فيه حسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنة برحمته۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی اللہ کریم کل بروز قیامت اس کا حساب بھی آسان لے گا اور اپنی رحمت کے صدقے اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ بڑی مشکل باتیں ہیں ہمارے لحاظ سے، ورنہ وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو بڑی مشکل ہے۔ آج اگر تھوڑا سا اس حوالے سے غور کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو ان پر عمل کرتے ہو، لیکن جو عمل کرتا ہوگا حضور نے فرمایا اس کا حساب آسان ہوگا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، تو اسے دے جو تجھے معلوم کرے، جو تجھ پر ظلم کر رہا ہو، جو تجھے دے نہ رہا ہو، تیرے ساتھ انصاف نہ کر رہا ہو، تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، تو اسے عطا کر۔ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تو اسے معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَتَعْصِلُوا مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ جوڑ، تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ یہ 3 باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر ہوگی اس کا حساب آسان ہوگا۔ آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے درمیان غور کریں، ہماری حالت یہ کہ یا شیخ اپنی دیکھ، یا یہ ہوتا ہے کہ میں اچھائی کا بدلہ تو اچھائی سے دوں گا اور برائی کا بدلہ برائی سے دوں گا۔ اب یہ چیزیں بالکل عکس ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے، مطلب یہ بالکل خلاف ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کر رہا ہے تو اسے عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے، اور رشتہ داروں میں سے بھی سب سے افضل صدقہ پتہ ہے کس کو دینا؟ جو رشتہ دار ناراض ہونا،
جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی چل رہی ہو، بات چیت ختم ہو گئی، فرمایا ایسے رشتے دار کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ اب ہمارے ساتھ تھا جس نے، اب یہ کیا ہے، جس نے محروم کر دیا ہم اسے نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر کسی کو ضرورت تھی، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا، میں نے اس کی مدد نہیں کی، اب ایک وقت آیا کہ اب مجھے ضرورت ہے، اب میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت میری مدد کریں، وہ کہتا ہے حضرت آپ نے میری مدد کی تھی، آپ نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی تو میں آپ کے ساتھ کیوں نیکی کروں؟ آپ میرے ساتھ نیکی کرتے تو میں آپ کے ساتھ نیکی کرتا نہیں۔ یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو محروم کر رہا ہے آپ اسے عطا کریں، ورنہ آپ کا کیا کمال ہے؟ میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ نے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ یہ تو آپ کتے کو بھی دیکھیے کہ اس کو اگر پیار دے نا تو وہ بھی پیار سے رہتا ہے، اگر اسے بھی بٹا مارے یا کوئی پتھر مارے تو وہ بھی بھونکنے لگتا ہے۔ تو کتے نے اور ہمیں کیا فرق ہوا کہ جو میرے ساتھ نیکی کرے گا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا؟ حضرت یہ تعلیم نہیں ہے اسلام کی، حدیثیں ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ اگر کوئی آپ کو محروم کر رہا ہے تو آپ اسے عطا کریں۔ پھر دیکھو نا انعام بھی تو کتنا بڑا مل رہا ہے، روز قیامت رب کائنات اس کا حساب آسان لے گا۔ اور دوسری بات کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، ذاتی اگر کوئی آپ کے ساتھ کر دے، ناانصافی کوئی آپ کے ساتھ کر دے، کوئی آپ کا حق لے لے، کوئی آپ کی زمین غصب کر لے، فرمایا اگر تو معاف کر دیتا ہے تو اللہ کریم تیرا حساب آسان لے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو فرمایا کہ جو قطع تعلق ہی کرے تو اس کے ساتھ چھوڑ۔ آج اس پر بھی تھوڑا سا غور کرے نا، سلام اگر یہ نہیں کر رہا تو نہ کرے، میرے بھی اپنے نخرے، اس نے نہیں کیا تو اگلی بار اس کو میں بھی بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، پھر اس کو دیکھوں گا بھی نہیں، اس نے تو مجھے دیکھ تو لیا تھا، اگلی بار میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ رشتے دار کے گھر جاتے ہیں، اگر کوئی پہلے سلام نہیں کر دیتا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس نے مجھ سے پہلے سلام بھی نہیں کیا، میں تو اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گا۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کیا ہے کہ اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، کوئی رشتہ توڑ رہا ہے، کوئی ہم سے دور جا رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، کسی بات کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے جوڑنا ہے، رشتے کو توڑنا نہیں ہے۔ تو اب انسان جب یہ تینوں چیزیں اپنا لے گا تو اللہ کریم اسے حساب اس سے آسان لے گا۔ اور پھر جو دوسرا جزء حدیث پاک کا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، کہ اللہ کریم پھر اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا اپنی رحمت کے صدقے سے۔ اب علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ حساب بھی آسان لے لے گا، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی رحمت کے صدقے اسے جنت دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ وہ جنت میں جائے، یعنی اس کے پاس ایسے اعمال نہیں ہوں گے کہ اسے جنت میں بھیجا جائے، لیکن اس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی اور بقیہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں ہوں گی، بقیہ کوئی بھی اعمال نہ بھی ہوئے تو اللہ بھی اپنی رحمت کے صدقے، جانے کے قابل نہیں تھا لیکن اللہ اپنی رحمت کے صدقے اسے جنت کا فرما دے گا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا بھی حساب آسان لے، اور آسان حساب کے لیے ہمیں ان ساری باتوں کو اپنانے کی رب کائنات توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاطر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔